الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين. قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے. ہمارا دین اسلام جن بنیادی امتیازات کے ساتھ دنیا کے باقی ادیان سے ممتاز اور منفرد ہے، اس میں ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ اس دین میں اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اقوال، افعال، احوال، آپ کی صفات اور تقریرات میں سے کچھ بھی اس وقت امت سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے تورات ہے، تورات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول، ایک فرمان بھی یہود کے پاس نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والی عیسائی تو بہت سارے ہیں، لیکن ان سے آپ پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین جو تمہارے پاس ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ صرف انجیل ہے ان کے پاس، اور انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال پر مشتمل نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ محبت عطا کی تھی کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ضائع نہیں ہونے دیا.
آپ نے کوئی بھی کام کیا ہے صحابہ نے اس کو محفوظ کیا، آپ کی وضاقتہ، آپ کی شکل و صورت، آپ کا مبارک حلیہ، آپ کی تمام تر اوصاف اور صفات امت کے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی اور شاگردی کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کی حالات زندگی کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو صحابہ کرام آپ کے ایک ایک لفظ کو یاد کرتے تھے، باقاعدہ جس وقت لکھنے کا رواج نہیں تھا، قلم کاغذ مشکل سے دستیاب ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی کئی سارے صحابہ کرام نے حضور کی حدیثوں کے مجموعے تیار کر رکھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں احادیث کے مجموعے تیار کیے تھے۔ ایک طرف تو آپ کے اقوال کو محفوظ کرتے تھے، دوسری جانب آپ کے افعال پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے اپنے اعمال کیسے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوعمر لڑکے تھے، 12 سال ان کی عمر تھی۔ اب 12 سال کا عمر کا بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کو اتنی سمجھ وردانائی تو نہیں ہوتی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں میری خالہ تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میری خالہ حضرت میمونہ کے ہاں ہوگی تو میں بھی اسی رات حضرت میمونہ کے ہاں مہمان بنوں گا، تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال اور عبادات کا اچھی طرح جائزہ لے سکوں۔ یعنی اب 12 سال کا بچہ یہ شوق رکھتا ہے کہ دن کے اعمال تو رسول اللہ کے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن رات کے وقت آپ کی عبادت کیسی ہوتی ہے، رات کے وقت آپ کی مسنون دعائیں کیا ہوتی ہیں، اور آپ کا سونا اور جاگنا کیسے ہوتا ہے، یہ پتہ چل جائے تاکہ رات کے اعمال بھی امت کو پہنچ جائے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جب رسول اللہ کی باری تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی حدیث میں پورا واقعہ سنایا کہ حضور عشاء کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے، فرض پڑھے تھے مسجد میں، اور پھر 2 رکعت سنتیں اور 2 رکعت نفل، پھر آپ نے گھر میں نماز پڑھی، فتحدث مع اہلہ ساعۃ، اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو فرمائی، پھر اس کے بعد سو گئے۔ پھر جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی پھر آپ اٹھ گئے، پھر آپ نے فلاں آیات پڑھ لی اور یہ مسنون دعا پڑھ لی، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنکھیں مل لی، فمسح النوم عن عینیہ، اپنی آنکھوں سے آپ نے نیند کو ہٹا لیا، یعنی آنکھیں مل مل کے آپ نے نیند کو ہٹا لیا۔ پھر آپ مشکیزی کی طرف چلے گئے، پھر آپ نے مشکیزے سے پانی اٹھایا، وہ نکالا، پھر آپ نے وضو کر لیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں نے بھی وضو کر لیا، تو میں رسول اللہ کے ساتھ آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو رسول اللہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ یعنی یہ ایک تفصیلی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ چاہت تھی، نوعمر لڑکے تھے، یہ چاہت تھی کہ رسول اللہ کے رات کے اعمال بھی امت کو معلوم ہو جائیں۔ پھر آپ کی ذات، آپ کا مبارک حلیہ، آپ کی شکل و صورت، آپ کے چہرے کی رنگت، آپ کے بالوں کی سفیدی اور سیاہی، آپ کا قد کاٹ، آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا پورا حلیہ اور نقشہ حضرات صحابہ کرام نے محفوظ کیا تھا، یعنی شاگردی کا حق ادا کیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر گفتگو فرمائی اور اسی موقع پہ آپ مسکرائے۔ تو صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کو بھی یاد کر لیا اور آپ کے مسکرانے کا انداز بھی یاد کر لیا۔
پھر اپنے شاگردوں کے سامنے وہ الفاظ بھی نقل فرمائے حضرت سعید بن جبیر کے سامنے، اور مسکرانے کا انداز بھی نقل فرمایا۔ سعید بن جبیر تابعی تھے، انہوں نے رسول اللہ کے الفاظ بھی یاد کر لیے، مسکرانے کا انداز بھی محفوظ کر لیا، پھر اپنے شاگردوں کے سامنے رسول اللہ کے الفاظ بھی نقل فرمائے، آپ کی مسکرانے کا انداز بھی بتا دیا۔ طویل عرصے تک امت میں یہ سلسلہ چلتا رہا کہ استاد جب وہ حدیث بیان کرتے تھے شاگردوں کو تو رسول اللہ کے مسکرانے کا انداز بھی بتا دیا کرتے تھے۔ آپ کی تعلیمات کو صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، پھر بعد میں تابعین نے محفوظ کر لیا، تبع تابعین نے محفوظ کر لیا۔ میرے بھائیوں، ان حضرات کا اس امت پر احسان ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ امت ان حضرات کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکی۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آج اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ساتھ والے محلے میں ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے ایک حدیث بیان کی لیکن مجھے اچھی طرح معلوم نہیں، میں یاد نہ کر سکا، تو میں چلا جاؤں کہ ساتھ والے محلے میں مولانا صاحب سے وہ حدیث سن لوں، ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، چلو فون کر کے پوچھ لوں، یہ بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، لیکن کسی اور بندے کے واسطے سے آپ تک پہنچی تھی۔ سوچا کہ یہ واسطہ درمیان سے ختم کر دوں، وہ جو صحابی براہ راست رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں میں ان سے براہ راست سن لوں۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر کیا، 1 مہینے کا سفر ہے، 1 مہینے کا سفر جانور کی پشت پہ، اونٹ کی پشت پہ یا گھوڑے کی پشت پہ، کیا مشقتیں، گرمی، سردی، بھوک اور پیاس، وہ سفر کوئی آسان تو نہیں ہوتا تھا۔ ایک حدیث کی خاطر پورا مہینہ سفر کی مشقت برداشت کر۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین نے بھی یہی سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ آج تو طلباء کے لیے آسانی ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے احادیث کے ذخیرے ان کے پاس موجود ہیں۔ ایک محدث اپنے استاد کے پاس گئے، 2 سال مسلسل ان سے پڑھتے رہے عراق میں۔ شام کے تھے، شام واپس جانا تھا، استاد سے اجازت مانگ لی۔ استاد نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ شاگرد روانہ ہو گیا، اپنے اونٹ کو بٹھایا، سامان باندھ لیا، ابھی اونٹ پر بیٹھنا ہی تھا کہ ان کو یاد آیا کہ وہ فلاں راوی کے بارے میں تو میں نے استاد سے پوچھا نہیں، مجھے ان کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ وہاں سے واپس آئے اور اپنی استاد سے بات کر لی۔ استاد اس وقت دوسرے لوگوں سے بات میں مصروف تھے، انہوں نے مجلس کے آداب کی رعایت کیے بغیر وہاں جا کے سوال پوچھا۔ استاد کو ناراضگی ہو گئی کہ اللہ کے بندے، اتنا عرصہ آپ نے مجھ سے پڑھا اور آپ کو آداب کا پتہ نہیں چلا۔ ناراضگی کے عالم میں کہا کہ مجھے قسم ہے خدا کی، میں آپ کو 1 سال تک اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ شاگرد چلا گیا، اونٹ سے سامان اتارا، اونٹ کو دوبارہ باندھ لیا اور واپس آ کے استاد سے کہا کہ مجھے بھی قسم ہے خدا کی 1 سال انتظار کر لوں گا، لیکن اس سوال کا جواب لے کے آپ سے جاؤں گا۔ یعنی ایک سوال کے لیے پورے 1 سال کا انتظار کرنا ان لوگوں نے گوارا کر لیا تھا۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، یہ جو ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں یہ صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہیں۔ بخاری شریف کی یہ 4000 حدیثیں ہیں، اس طرح ایک اور جلد ہے اس میں بھی 4000 حدیثیں ہیں، اور یہ تو صرف بخاری شریف ہے، پھر مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف اور ابن ماجہ اور نسائی اور معطئین، اور یہ ساری حدیثیں۔ آج اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھ لے کہ یہ جو حدیث کی 9 کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، ان میں سے ایک ایک سند کی ایک ایک حدیث کی سند آپ کے پاس ہے، میں ایک ایک حدیث کی سند ان کو سنا سکتا ہوں، ایک ایک حدیث کی سند سنا سکتا ہوں۔ یعنی یا تو سند مشترک ہے جس طرح ہمارے اپنے محدثین تک ہے، یا پھر باقاعدہ سند لکھی ہوئی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تک جتنی حدیثیں پہنچی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں متصل سند کے ساتھ پہنچی ہیں، اور ایک ایک حدیث کی سند باقاعدہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔
اور صرف اتنا نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے حدیث ذرا راستہ دے دیں، جگہ دے دیں، تھوڑی سی جگہ دے دیں مولانا۔ آپ کیوں کھڑے ہو گیا؟ آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ سکتے ہیں، آپ ادھر آ جائیں۔ تو یہ اس امت کا وہ کارنامہ ہے کہ باقی امتوں میں، باقی ادیان میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ایک ایک حدیث کی سند محفوظ ہے، اور جن راویوں نے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے، ایک ایک راوی کے سارے حالات محفوظ ہیں۔ یعنی امت کے محدثین نے یقیناً حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ 6 لاکھ محدثین کے حالات زندگی آج ہمارے پاس محفوظ ہیں، 6 لاکھ راویوں کے، کہ کب پیدا ہوا، کب وفات ہوئی، شاگرد کون تھے، استاد کون تھے، کہاں کہاں کا سفر کیا تھا، اور کس کس سفر میں کس کس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب میں آپ کی مثال سے بات سمجھاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں محدث سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ کیسے روایت کرتے ہیں؟ وہ تو شام کے تھے اور دوسرے عراق کے تھے، تو شام والا محدث عراق سے کیسے حدیث نقل کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ فلاں سن میں یہ شام والا محدث بھی نشاپور گیا ہوا تھا اور عراق والا محدث بھی نشاپور گیا ہوا تھا، وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ فلاں سن میں فلاں محدث حج پہ گیا تھا تو فلاں محدث بھی حج پہ گیا تھا، تو ان کے آپس میں وہاں پہ ملاقات ہوئی ہوگی، اس لیے وہاں سے وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ 6 لاکھ محدثین کے حالات آج اس امت کے پاس محفوظ ہیں، اور جو انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آج کل تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ علماء شاید معاشرے پر ویسی بوجھ ہیں، اور یہ مدارس میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ الحمدللہ جیسے اس وقت کام ہوا، پھر قرون وسطیٰ میں کام ہوا، آج بھی اسی کام کی ایک جھلک پائی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انداز جدا ہے، انداز تھوڑا سا بدل گیا ہے، ورنہ جھلک آج بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ محدثین میں ایک مشہور محدث بقی الدین ابن مخلد رحمہ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے، یہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ اندلس افریقہ سے بھی دور، مغرب کی جانب، اس سے بھی آگے۔ وہ اندلس سے عراق آئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے، اور وہ اپنا وہ سفرنامہ بیان کرتے ہیں، پھر پڑھنے کے حالات بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اندلس میں تھا، ہم نے سنا تھا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہیں، تو بیتاب تھا کبھی مجھے بھی ان سے پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ بہرحال آخرکار میں نے عزم کر لیا، اونٹ خریدا، اس پہ سفر کا سامان لاد لیا اور سفر شروع کیا۔ سفر کرتے کرتے میں ساحل سمندر پہ پہنچا، وہاں میں نے اونٹ بیچا اور کشتی میں سامان رکھ کے سفر شروع کر دیا۔ کشتی والے راستہ بھول گئے، سمندر میں ہم بھٹکتے پھرتے رہے، 6 مہینے مسلسل ہم سمندر کی لہروں پہ ہم ادھر ادھر پھرتے رہے۔ 6 مہینے کی مشقت کے بعد ہم عراق کے ساحل پہ اترے۔ وہاں اترے تو میں نے پھر ایک اونٹ خریدا قریب کسی بستی سے، اور پھر میں نے سفر شروع کر دیا۔ 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد میں بغداد شہر کے قریب پہنچا۔ اب دوپہر کا وقت تھا، شہر کے لوگ باہر کھیتوں میں کام کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ میں اونٹ پہ سوار تھا، جب میں وہاں قریب پہنچا تو کچھ لوگوں کو میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ وہ سمجھ گئے کوئی مسافر ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، مجھ سے حال احوال پوچھے۔ میں نے بتایا ہاں میں اندلس سے آیا ہوا ہوں، اور بغداد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے میرا پڑھنے کا ارادہ ہے۔ تو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اتنا دور سے امام احمد بن حنبل کے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں،
جبکہ امام احمد بن حنبل تو آج کل حدیث کا درس نہیں دیتے، کیونکہ وقت کے حکمران نے ان پر پابندی لگائی ہے، وہ درس ہی نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں میں پریشان تو بہت ہو گیا کہ اتنا میں نے سفر کر لیا، لیکن پر امید تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ میں نے ان لوگوں سے سرائے کا پوچھا، انہوں نے مجھے سرائے کا بتا دیا۔ میں نے سرائے میں کمرہ کرائے پہ لیا، سامان وہیں پہ رکھا، اونٹ کو باندھ لیا۔ اب مجھے نہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، نہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے آرام کرنا ہے، نہ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے یا میں نے کپڑے بدلنے ہیں یا میں نے غسل کرنا ہے۔ میں تو بے قرار تھا اور ایک شوق سوار تھا مجھ پہ۔ وہاں سے باہر نکلا، لوگوں سے پوچھا کہ شہر کی سب سے بڑی مسجد کا راستہ کدھر ہے؟ لوگوں نے مجھے راستہ بتا دیا اور شہر کی سب سے بڑی مسجد میں داخل ہو گیا۔ لیکن جو ہی میں داخل ہوا تو صحن میں تو محدثین کا بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک محدث کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں بھی جا کے وہاں چپکے سے بیٹھ گیا۔ میں سن رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، چنانچہ وہ لوگ حدیث پڑھ رہے تھے، استاد حدیث سنا رہے تھے۔ ایک شاگرد کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا شیخ حدثنا حدیث فلاں، اے شیخ ہمیں فلاں حدیث بیان کر دو۔ چنانچہ شاگردوں نے فوراً قلم کاغذ اٹھا لیے، استاد نے فوراً سنانا شروع کر دیا، حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں۔ شاگردوں نے وہ حدیث لکھ لی۔ پھر اگلا شاگرد کھڑا ہو گیا، حدثنا یا شیخ حدیث فلاں، ہمیں فلاں حدیث سنا دو۔ پھر جب استاد نے سنانا شروع کر دیا، شاگردوں نے فوراً لکھنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے حدیث سننے سنانے کی مجلس اور وہ گھنٹہ وہ پیریڈ ختم ہو گیا۔ پھر اسماء الرجال کا گھنٹہ شروع ہو گیا۔ اسماء الرجال میں یہی بات کہ بھائی فلاں محدث کیسے تھے اور فلاں محدث قابل اعتماد تھے یا نہیں تھے اور فلاں محدث کا کیا عالم تھا۔ چنانچہ ایک شاگرد نے ایک محدث کا پوچھا، استاد نے جواب دے دیا۔ اگلے شاگرد نے اگلے محدث کا پوچھا، استاد نے جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ما تقول فی حق ہشام ابن عمر، آپ ہشام بن عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو ہی میں نے سوال پوچھا تو استاد نے میری طرف دیکھا۔ استاد سمجھ تو گئے کوئی اجنبی مسافر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہشام بن عمر ثقہ اور قابل اعتماد محدث ہیں، اگرچہ آخری زندگی میں ان کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا لیکن پھر بھی قابل اعتماد ہیں۔ میں نے ساتھ والے بندے سے پوچھا کہ یہ استاد ہے کون؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وقت کے محدث یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں اگلے سوال کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن جو ہی میں کھڑا ہو گیا پورے مجمع میں شور برپا ہو گیا، اجلس عبداللہ اجلس عبداللہ، اللہ کے بندے بیٹھ جا، اللہ کے بندے بیٹھ جا۔ یہاں کسی کو دو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، ایک سوال پوچھ سکتا ہے، اتنا وقت نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھنے ہیں۔ میں نے بہت مشکل سے لوگوں کو منت سماجت کر لی، میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوا ہوں، مجھے ایک سوال پوچھنے دو۔ مشکل سے لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے اگلا سوال پوچھا، ما تقول فی حق احمد بن حنبل، آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو ہی میں نے یہ سوال پوچھا تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا سر نیچے کو جھک گیا۔ کافی دیر تک نیچے کی طرف دیکھتے رہے، پھر سر اوپر اٹھایا۔ میں نے دیکھا، دور سے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور فرما رہے تھے میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ تو محدثین کے استاد ہیں، وہ تو علماء کے امام ہیں، ان کے بارے میں تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ میں نے پھر کہا کہ میں تو ان سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ آپ ان سے نہیں پڑھ سکتے چونکہ ان پر وقت کے حکمران نے پابندی لگائی ہے، وہ حدیث کا درس ہی نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے کم از کم ان کے گھر کا راستہ تو بتا دیں۔ انہوں نے اپنا ایک شاگرد میرے ساتھ کر لیا اور شاگرد نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں لیکن میں ان کے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ارد گرد لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بندہ اس کے گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے حکومت اس کو بھی پکڑتی ہے، لہٰذا وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے ذرا دور سے ان کا دروازہ بتا دیں۔ تو وہ شاگرد مجھے مختلف گلیوں میں سے گھماتے پھراتے امام احمد بن حنبل کی گلی پہ پہنچا دیا اور دور سے مجھے کہا کہ وہ فلاں رنگ کا جو دروازہ ہے وہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے۔ فرماتے میں وہاں پہنچ گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے امام احمد بن حنبل باہر تشریف لائے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟
میں نے کہا میں مغرب سے آیا ہوں. کہنے لگے اچھا آپ افریقہ سے آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو اقصائے مغرب سے آیا ہوں. اقصائے مغرب سے مراد انتہائے مغرب، یعنی اس سے بھی آگے. کہنے لگے اچھا آپ اندلس سے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں اندلس سے آیا ہوں. کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں تو اندلس سے آپ سے حدیثیں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا میں تو معذرت چاہتا ہوں، وقت کے حکمران نے مجھ پہ پابندی لگا دی ہے، میں حدیث کا درس آج کل نہیں دیتا. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے حدیث پڑھائیں. فرمایا میں نے حدیث کا درس دینا بند کر دیا ہے. میں نے کہا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر اس طریقے کے مطابق آپ مجھے حدیث پڑھائیں تو آپ کا مجھ پہ احسان ہوگا، میں بہت دور سے آیا ہوں. فرمایا آپ مجھے حیلہ بتا دیں. میں نے طریقہ بتا دیا. امام احمد بن حنبل کو وہ طریقہ پسند آیا. فرمایا ٹھیک ہے آپ کل میرے پاس آئیں، پھر میں آپ کو حدیث پڑھاؤں گا. میں سیدھا سرائے میں چلا گیا. میں رات وہیں پہ ٹھہرا. صبح کے وقت میں سرائے سے نکلا. میری ایک آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، میں نے ایک ٹانگ پر بھی پٹی باندھی ہوئی تھی، میں نے لاٹھی ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور میں لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا. اور بغداد کی گلیوں میں بھکاریوں کا روپ دھار کے میں بھکاریوں کی صدائیں لگاتا گلیوں میں گھوم رہا تھا. اس زمانے میں بھیک مانگنے والے لوگ جب صدا لگاتے تھے تو کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ کی ذمہ لازم ہے، میری خدمت کرو، میرے ساتھ تعاون کرو. فرماتے ہیں میں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ کی صدائیں لگاتے لنگڑاتے چلتے امام احمد بن حنبل کی گلی میں پہنچا. میں نے اونچی آواز سے صدا لگائی اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ کی ذمہ لازم ہے. امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچا. انہوں نے دروازہ کھولا. انہوں نے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے جیسے مجھے کچھ دے رہے ہوں. میرے گلے میں کشکول تھی، میں نے کشکول آگے کر لی جیسے کہ میں کچھ لے رہا ہوں. یہ لینا دینا تو صرف ایک اشارہ تھا. اسی وقت کھڑے امام احمد بن حنبل نے مجھے ایک حدیث سنا دی. میں نے وہ حدیث یاد کر لی جیسے مجھے پورے جہان کی دولت مل گئی. میں واپس پلٹ کے آ گیا، رات گزاری. پھر میں اگلی صبح کو دوبارہ بھکاریوں کی صورت بنا کے اجرکم علی اللہ کی صدائیں لگاتے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچا. انہوں نے دروازہ کھولا اور ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جیسے مجھے کچھ دے رہے ہوں. میں نے بھی کشکول آگے کر دی جیسے میں کچھ لے رہا ہوں. یہ فقط ایک بہانہ تھا. عین اسی وقت انہوں نے مجھے ایک حدیث سنا دی. میں نے وہ حدیث یاد کر لی. اس طریقے سے ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 2 سال مسلسل میں بغداد کی گلیوں میں بھکاریوں کی صدائیں لگاتے امام احمد بن حنبل سے روزانہ ایک حدیث پڑھتا تھا. اور جب 2 سال کے بعد وہ حکمران مر گیا، نیا حکمران تخت نشین ہو گیا. پھر نئے حکمران نے امام احمد بن حنبل سے پابندی ہٹائی. پھر مجھے امام احمد بن حنبل کو حدیث پڑھانے کی اجازت مل گئی. پھر تو ان کی طرف جو طلباء کا رجوع بڑھ گیا. مجمع زیادہ ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. مجھے کبھی کبھار دیر ہو جاتی تھی. جب میں دیر سے آتا تھا امام احمد بن حنبل شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے راستہ دے دو، راستہ دے دو، جگہ دے دو، جگہ دے دو. اصل طالب علم تو اب آ پہنچا ہے. اس انداز سے ان محدثین نے حدیث جمع کی ہیں، اکٹھی کر رکھی ہیں. ان حضرات کے احسانات اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس مستند احادیث کے ذخیرے موجود ہیں. ایک حدیث کے بارے میں، ایک محدث کے بارے میں اہل علم حضرات نے باقاعدہ جرح اور تعدیل کا سلسلہ چلایا ہے. ایک حدیث کے اوپر صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا ہے. یہ اس امت کا امتیازی وصف ہے باقی امتوں کے درمیان، اور امت کے محدثین کا امت پر احسان عظیم ہے. یہ اس وقت جو ہم نے عبارت پڑھی ہے یہ صحیح بخاری شریف پھر احادیث کے تمام ذخیروں میں سب سے زیادہ مستند ذخیرہ ہے، سب سے زیادہ قابل اعتماد ذخیرہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس محبت کے ساتھ اور کس اخلاص کے ساتھ یہ کتاب لکھی. ایسی قبولیت مل گئی کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، امریکہ ہو یا افریقہ ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، ہر جگہ پہ
صحیح بخاری شریف کو مستند ترین کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کتاب کو منامی بشارت حاصل ہے۔ ابو زید مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں سویا ہوا تھا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا الی متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، آپ امام شافعی کی کتاب کب تک پڑھتے رہیں گے، میری کتاب کب پڑھیں گے؟ میں نے پوچھا آپ کی کتاب کون سی ہے؟ قال کتاب محمد ابن اسماعیل، امام بخاری کی کتاب ہی تو میری کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی کمالات میں سے اور ان کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ جب کتاب مکمل ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اس حوالے سے ہم سارے خوش نصیب ہیں کہ صحیح بخاری شریف کی اختتامی تقریب میں اس وقت ہم سارے موجود ہیں۔ یہ آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت ہم نے پڑھی ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان مسئلہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان کے ترازو قائم فرمائیں گے اور اس میں بندوں کے اعمال تولیں گے۔ یہ بالکل واضح اور بے غبار مسئلہ ہے، ہم میں سے ہر بندے کو معلوم ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فرقہ تھا، فرقہ معتزلہ۔ ان لوگوں کا یہ نقطہ نظر تھا کہ نہ تو میزان کا ترازو ہوگا اور نہ ہی میزان کے ترازو میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امام بخاری نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے۔ اچھا، ان لوگوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ وہ لوگ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ معتزلہ ایک ایسا فرقہ تھا کہ آج وہ فرقہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اس فرقے کے جراثیم آج بھی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں پائے جاتے ہیں۔ وہی جراثیم آج موجود ہیں۔ وہ کیا جراثیم ہیں؟ معتزلہ کی یہ خرابی تھی کہ کہتے تھے کہ جب کوئی بات ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی تو ہم نہیں مانتے۔ اگر آپ کوئی حدیث پیش کریں اور وہ کہہ دے کہ نہیں ہماری عقل نہیں مانتی تو وہ آرام سے معذرت کر دیتے تھے کہ نہیں عقل نہیں مانتی، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو آرام سے انکار کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی گمراہی ہوتی ہے بندے کی کہ بندہ قرآن اور حدیث کو عقل کے ترازو سے تولنا شروع کر دے۔ قرآن و حدیث کا درجہ بہت بلند ہے، عقل کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے۔ جہاں پہ عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے اس سے آگے پھر قرآن و حدیث کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب کا ہم معنی کرتے ہیں بن دیکھے ایمان لانا۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے مانا ہے۔ ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ بن دیکھے ایمان لانا۔ اور میں اگلی بات عرض کروں کہ یہ فقط بن دیکھے نہیں بلکہ بلا سمجھے ایمان لانا۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، ہماری آنکھیں بند، ہمارا سر جھک جاتا ہے جب قرآن و حدیث ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم اپنی عقل سے مشورہ ہی نہیں لیتے۔ ہمیں عقل کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم عقل سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لیتے کہ یہ بات ماننے والی ہے یا نہیں ماننے والی۔ ہم قرآن اور حدیث پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، اور یہاں عقل چلتی نہیں ہے، یہاں عقل کے پاؤں لنگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے عقل پر اعتماد کر کے قرآن و حدیث کو تولنا شروع کر دیا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، وہ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں۔ آج کل کے یہ دانشور جو ہیں نا، یہ بعض لوگ یہ سوشل میڈیا پہ بڑے ڈاکٹر پروفیسر بنے پھرتے ہیں اور وہ فقط اپنی عقل کی بنیاد پہ احادیث کو ٹکراتے ہیں یا قرآنی آیات کے اندر غیر معقول توجیحات اور تعویلات کرتے ہیں۔ یقیناً بہت بڑی خرابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا ابو رافع، آزاد کردہ غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کیا ہوا تھا، مشکات شریف کی روایت ہے۔ ابو رافع ایک مرتبہ ہانڈی میں گوشت پکا رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا ابا رافع،
ابو رافع یہ کیا ہے ہانڈی میں نے کہا لحم تصدق علیہ، اللہ کے نبی اس میں تو گوشت ہے، کسی نے مجھے ہدیہ دیا ہے، یا شاۃ تصدق علیہ، بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے جو کسی نے مجھے دیا تھا اور میں نے اس کو ذبح کر کے ہانڈی میں ڈال دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی بہت پسند تھی، فرمایا کہ ناولنی ذراعا، ابو رافع اس کے ایک دستی مجھے دے دو۔ میں نے چمچہ ڈالا اور دستی نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ چونکہ بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، آپ نے وہ دستی تناول فرمائی، پھر فرمایا ناولنی ذراعا آخر، مجھے ایک اور دستی دے دو۔ میں نے دوبارہ چمچہ ڈال دیا، ایک اور دستی نکال کے آپ کو پکڑا دی، آپ نے وہ بھی تناول فرمائی، پھر فرمایا ناولنی ذراعا آخر، مجھے ایک اور دستی دے دو۔ میں نے کہا انما للشاۃ ذراعان، بکری کی تو 2 دستیاں ہوتی ہیں، زیادہ تو ہوتی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے آپ نے کیا بات کر دی، آپ نے کیا بات کی، آپ کے سامنے ایک نبی بات کر رہے تھے، اب نبی کی بات کو عقل سے نہیں تولنا ہوتا، آپ نے درمیان میں عقل کو دخیل بنا دیا۔ حالانکہ اگر آپ یہ بات نہ کرتے تو چمچہ ڈالتے جاتے، دستیوں پہ دستیاں نکالتے جاتے، لناولتنی ذراعا فذراعا، دستیوں پہ دستیاں نکالتے جاتے۔ یعنی سمجھانا مقصود ہے کہ وہ صحابی نے فقط اتنی بات کر لی، رسول اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ آپ سے ایک نبی بات کر رہا ہے، اب نبی کی بات کو آپ عقل سے تولتے ہیں کہ بکری کے 2 دستیاں ہوتی ہیں۔ تو نبی کے فرمان کو اور اللہ کے قرآن کو کوئی بندہ عقل کے ترازو سے تولتا ہے، یہ پھر اس کی گمراہی کی طرف اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ معتزلہ کی یہ خرابی تھی، وہ کہتے تھے کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، نماز کو ہم کیسے تولیں گے، روزے کو کیسے تولیں گے، نہ تو ہم اس کو تھیلے میں ڈال سکتے ہیں، نہ ہم نماز کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، یہ اعراض ہیں، نہ ہم ترازو میں ڈال سکتے ہیں، کیسے تولا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تولنا نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے، اللہ نے فرمایا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اب اس کے علاوہ یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے تولے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مقام پہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو گائے کہیں لے کے جا رہا تھا اور گائے پر سوار تھا اور گائے کو کوڑا مارا، تو گائے نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو گائے نے کہا کہ انما خلقنا للزراعۃ، ہمیں تو پیدا کیا گیا ہے کہ ہم کھیت میں ہل چلایا کریں، ہمیں سواری کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، ایک طرف تو مجھ پہ سواری کرتے ہو، یہ غلطی کرتے ہو، اوپر سے مجھے کوڑا مارتے ہو۔ جب آپ نے یہ بات کر لی کہ گائے نے یہ کہہ دیا مالک کو، تو مجلس میں کچھ منافقین تھے، کہنے لگے سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، گائے بھی کوئی بات کرتی ہے، یعنی ہماری عقل نہیں مانتی کہ گائے بھی بات کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اومن بہذا و ابو بکر و عمر، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی اس پر ایمان ہے اور عمر کا بھی اس پر ایمان ہے۔ وما ہما ثم، ابو بکر وہاں نہیں تھے، عمر وہاں نہیں تھے، رسول اللہ کو ابو بکر اور عمر پہ اتنا اعتماد تھا، فرمایا کہ میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ یعنی ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ پھر آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا تھا، اب یہ بھی وہی حدیث ہے بخاری شریف کی، ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، اور جو حملہ کر دیا تو ایک بکری کو اٹھا کے لے کے چلا گیا، تو آدمی اس کے پیچھے بھاگا اور بھیڑیے سے وہ بکری چھڑا لی۔ جب چھڑا لی تو بھیڑیا پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ آج تو نے مجھ سے یہ بکری چھڑا لی، لیکن اس دن کون مجھ سے چھڑائے گا جب بکریوں کا چرواہا ہی بھیڑیا ہوگا، یعنی اس کا کوئی اور چرواہا ہوگا ہی نہیں، بھیڑیے ہی بکریوں کو چرائیں گے، گویا کہ بھیڑیوں کا راج ہوگا، درندوں کا راج ہوگا، اس وقت کون چھڑائے گا اس کو۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو منافقین نے پھر بات کی، سبحان اللہ، ذئب یتکلم، کیا بھیڑیا بھی بات کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا انی اومن بہذا و ابو بکر و عمر، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور عمر کا بھی ایمان ہے۔
سمجھا دیا کہ اب بھیڑیا بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی، میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ہے اور عمر کا۔ ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آنکھیں بند، عقل بند، عقل بھی بند ہے اور آنکھیں بھی بند ہے، سب کچھ بند، صرف وحی کے اوپر ہمارا اعتماد اور ایمان ہونا چاہیے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کو سمجھانے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے۔ اس میں ایک تو انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے اور آیت سے بالکل واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اب واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں کسی قسم کی تردد، شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور بنی آدم کے اقوال میزان کے ترازو میں تولے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر عمل کا جائزہ لیتے رہیں۔ ہمارا ہر عمل یا تو ہم پر سعادت کے دروازے کھولے گا یا پھر شقاوت اور بدبختی کے گھڑے میں دھکیلے گا، ہمارا ہر عمل۔ اسی طریقے سے زبان سے نکلنے والا ایک لفظ یا تو ہماری تباہی و بربادی کا سامان بنا سکتا ہے یا پھر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو زبان سے لفظ ادا کرتے وقت خاص طور پہ خیال رکھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہاں ایک خاتون ہے جو پوری رات عبادت کرتی ہے اور ہر دن روزہ رکھتی ہے، بس غلطی یہ ہے کہ اپنی زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے تو لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، ہی فی النار، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ پوری رات عبادت کرنے والی اور ہر دن روزہ رکھنے والی لیکن زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ لہٰذا زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اعضاء ایسے ہیں کہ جو بندہ مجھے اس کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، دو رانوں کے درمیان کی شرمگاہ اور دو جبڑوں کے درمیان کی زبان۔ یہ دونوں خطرناک اعضاء ہیں، یہ بندے کو ہلاکت کے دلدل میں دھکیل سکتے ہیں۔ جس نے ان دو اعضاء کو قابو کر لیا اور صحیح جگہ پہ استعمال کے علاوہ باقی احتیاط کر لی تو اس بندے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آگے امام بخاری نے حدیث پیش کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے، تو یہ تو بہت مشکل کلمے ہوں گے نا جو اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ادا کرنا بہت آسان ہے، زبان پہ ادا کرنا بہت آسان ہے، چھوٹا بچہ بھی ادا کر سکتا ہے، بڑا بھی ادا کر سکتا ہے، جوان اور بوڑھا سارے ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا جب اتنے آسان ہوں گے تو ان کا اجر بھی تھوڑا ہوگا؟ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ اچھا جلدی بتائیں وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے۔ میزان کے ترازو میں بہت ہلکے اور میزان کے ترازو میں بہت بھاری، زبان پہ ادا کرنا بہت آسان۔ اور حدیث ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ ایسے اعمال کریں، ایسے اعمال تلاش کریں جن کا کرنا آسان ہو اور میزان کے ترازو میں زیادہ بھاری ثابت ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ بخمس ما اثقلہن فی المیزان، بخ بخ بخمس، 5 اعمال کے بارے میں واہ واہ، میزان کے ترازو میں کتنے بھاری ہوں گے۔ 5 اعمال کے بارے میں واہ واہ، میزان کے ترازو میں کتنے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، والولد الصالح یتوفی للمسلم فیحتسبہ،
کسی مسلمان کا نابالغ بچہ فوت ہو جائے پھر وہ والدین اس پہ صبر کر لیتے ہیں، ثواب کی امید رکھتے ہیں، یہ چھوٹا بچہ میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو خطاب فرمایا اور اس خطاب میں فرمایا تم میں سے کسی خاتون کی 3 بچے فوت ہو چکے ہوں بلوغ سے پہلے تو یہ 3 بچے اس خاتون کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بنیں گے، آڑ بنیں گے۔ اب 3 بچوں کا تو بتا دیا، ایک صحابیہ کے 2 بچے فوت ہو چکے تھے، بے قرار ہو گئی، کاش کے 2 بچوں کے بارے میں یہی بشارت ہو۔ عرض کی اللہ کے نبی جس کے 2 بچے فوت ہو چکے ہوں، فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہو گئے ہوں ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے، جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گے۔ ایک صحابیہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر کسی کا 1 بچہ یا 1 بچی فوت ہو گئی ہو، فرمایا 1 بچے والے کے لیے بھی یہی بشارت ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنے گا۔ اور پھر ایک صحابیہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر کسی کا ناتمام حمل گر گیا ہو، وہی بچہ پیٹ کے اندر ہی مر گیا ہو، ناتمام حمل ضائع ہو جائے تو پھر فرمایا کہ وہی ناتمام حمل بھی اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنے گا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں تشریف لاتے تھے اور اپنا بیٹا ساتھ ہوتا تھا، انگلی سے پکڑا ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبہ، کیا آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ ہر وقت ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ صحابی سادہ تھے، کہنے لگے کہ احبک اللہ کما احبہ، اللہ کے نبی جیسے میں اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی آپ سے اسی طرح محبت کرے۔ یعنی میں تو اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت میں اپنے بیٹے سے کرتا ہوں۔ پھر چند دنوں کے بعد وہ صحابی آئے، اکیلے تھے، مغموم تھے۔ آپ نے پوچھا کہ بچے کا کیا بنا؟ عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ قیامت کے دن جنت کی جس دروازے پہ جائیں گے اس دروازے پہ اپنے بیٹے کو اپنا انتظار کرتا ہوا پائیں گے؟ اللہ کے نبی میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا کہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے جنت کے ہر دروازے پہ انتظار کرتا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نابالغ ناتمام بچہ جو فوت ہو جائے تو قیامت کے دن والدین جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو وہ بچہ کہے گا نہیں میں نے تو جنت میں نہیں جانا، میں تو جنت میں والدین کے بغیر نہیں جاؤں گا، ضد کرے گا، ضد کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایھا السقط المراغم ربہ، اے وہ ناتمام بچے جو اپنے رب سے ضد کرنے والا ہے، المراغم ربہ، اپنے رب سے ضد کرنے والے، جاؤ اپنے والدین کو جنت میں ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ یعنی یہ بچہ ضد کرے گا اپنے اللہ سے کہ میں نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، میں والدین کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو بڑے تو ضد نہیں کر سکتے، چھوٹے تو ضد کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں چھوٹے بچے جب ضد شروع کر دیتے ہیں، والدین اس کے بڑے بڑے مطالبے مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس دن منوائیں گے کہ میں نے اپنے والدین کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ چھوٹا بچہ میزان کے ترازو میں بہت بھاری ثابت ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کیا کریں جن کا کرنا آسان ہو اور میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ آسان کلمات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دعا کریں گے لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کر ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار سے تو نہ ہونا خفا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں رب، تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں اب، تیرے
تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، بخش دوں گا میں، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا لطيفا بخلقه، يا خبيرا بخلقه، يا عليما بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم إننا ضعفاء فقب في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواسينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے کریم رب، کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان، رؤوف الرحیم، بر الرحیم، ارحم الراحمین، غفور الرحیم. مولا ہم آپ کے عاجز مسکین فقیر بندے ہیں، گناہوں میں لتڑے ہوئے اتنے ناپاک ہیں، اتنے ناپاک ہیں، اتنے ناپاک ہیں کہ کوئی انتہا نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھو تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، ایک گندے ناپاک بدبودار قطرے سے. یا باری تعالیٰ
اپنی رحمت سے تیری عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں اللہ، تیری بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری رفعتوں کی علو شان کی کوئی حد نہیں مولا، اور ہماری گندگیوں کی کوئی حد نہیں۔ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیں بھی پاک فرما دیجیے، ہمارے حال بد پر رحم فرما، ہماری بگڑی بنا اللہ، ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے یا اللہ انوارات سے منور فرما، ہمارے قلوب کی اصلاح فرما اپنی رحمت سے یا باری تعالیٰ، ہمارے نفسوں کا تزکیہ فرما، ہماری بگڑی بنا اے باری تعالیٰ، ہم اس طرح گند سے بھرے ہوئے لتھڑے ہوئے تیرے سامنے مولا کس طرح پیش ہوں گے، مہربانی فرما اپنی رحمت سے یا باری تعالیٰ، گناہوں سے پاک فرما دے اللہ، گناہوں کو دھو دیجیے، گناہوں کے ظلمت اور سیاہی اس کے اثرات ہماری روح سے ہمارے دل دماغ سے ختم فرما دیجیے اے پیارے اللہ، ہماری روحوں کو بھی خوشبودار بنا دے، ہماری روحوں کو بھی خوشبودار بنا دے، ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے، اپنے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ایمان کے نور سے منور فرما، کوٹ کوٹ کے ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما، محبوب کی صحابہ کی، اپنے نیک بندوں کی محبت پیدا فرما یا باری تعالیٰ، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے نیک بنا دینا بہت آسان ہے، آپ چوروں ڈاکوؤں کو قطب ابدال بنا دیتے ہیں، جنید جمشید جو لڑکیوں کے ساتھ کلبوں میں ڈانس کرتے تھے، آپ نے ان کو وہاں سے اٹھایا، اپنے دین کا داعی بنایا، اور انہوں نے اللہ تیرے دین کو دنیا میں پھیلاتے ہوئے شہید ہوئے، تو نے ان کے جنازے کو بھی کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اے دلوں کو بدلنے والے مولا، بڑے بڑے کرکٹ کے شاہ سوار، فلمی دنیا کے ستارے، جب تو ان کو بدلتا ہے مولا کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اپنی رحمت سے ہمارے دل کی دنیا بھی بدل دے، ہمارے حال پر رحم فرما یا باری تعالیٰ، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما اللہ، رب العزت ہمیں ایسا بنا دے کہ آپ کو پسند آ جائے اللہ، ایسا بنا دے کہ آپ کو پسند آ جائے یا باری تعالیٰ، نظر رحمت فرما دے اے پیارے اللہ، اور کوئی دروازہ نہیں تیرے سوا، اور کوئی وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اگر اللہ جل شانہ رب العزت کا فضل اور رحمت شامل حال نہ، تم میں کوئی بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک فرماتا ہے اے باری تعالیٰ، اپنی رحمت سے ہمیں بھی پاک فرما دے، ہمیں نمازوں کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، تلاوت قرآن مجید کی لذت نصیب فرما، رات کے آخری پہر میں اپنے سے مناجات کا لطف نصیب فرما اے میرے مولا، اپنی رحمت سے یا باری تعالیٰ اللہ پاک روحانی جسمانی ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا باری تعالیٰ، ہمارا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، ہم تیرے بندے ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، تیری مخلوق ہیں، تیرے غلام ہیں، تیری زمین پہ ہی رہتے ہیں، تیرا رزق کی کھاتے ہیں، تیری نعمتیں کھا کھا کے پلے ہوئے ہیں، تیرے قبضے میں ہی ہماری جان ہے اے میرے مولا، ہم تیرا عذاب نہیں جھیل سکتے، ہم تو تھوڑی سی دنیا کی تکلیف بھی پروردگار نہیں برداشت ہوتی، کانٹا بھی چبھ جائے اللہ چیخیں نکل جاتی ہیں، ٹھوکر بھی لگ جائے تکلیف ہوتی ہے، تیرا عذاب تو کہاں ہم جھیل سکتے، ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم تو جہنم کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں ہمارے میں اے میرے مولا، مہربانی فرما اللہ پاک، اپنے عذاب سے نجات عطا فرما، اپنے عذاب سے حفاظت فرما، بخشش فرمائے ہوئے بندوں میں شامل فرما، جن کو خصوصی کوٹے سے آپ بخشیں گے
باری تعالیٰ ان میں شامل فرما۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم ناپاک ہیں، لچڑے ہوئے ہیں، ہم کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے، تیری رحمت کے صدقے جی رہے ہیں، تیرے فضل سے زندگی جی رہے ہیں، تیری نعمتیں کھا کھا کے اللہ تیری ناشکری کرتے رہے، تیری مخلوق کو ستاتے رہے، رات دن تیری نعمتیں کھا کھا کے تیری زمین کو گناہوں سے ناپاک کرتے رہے۔ باری تعالیٰ ہم نے پیدا ہو کے کیا گل کھلائے، کاش ہماری ماں نے ہمیں جنا ہی نہ ہوتا، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے میرے مولا۔ ہم نے تو تیری نعمتیں رات دن کھا کھا کے اللہ غفلت میں ڈوبے رہے، نافرمانی کرتے رہے، لیکن تو کتنا کریم رب ہے، سب کچھ دیکھتے برداشت کر کے اللہ پھر بھی اللہ ہمیں مہلت دیتا رہا، موقع دیتا رہا۔ مہربانی فرما، مبارک مجلس ہے، ان تیرے پیارے بندے نے فرمایا ہے ختم بخاری پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ یہ تیرے بندے بھی یہ امید لے کے آئے ہیں، ہماری مہربانی فرما، ختم بخاری ہوئی ہے، اللہ تیرے پیارے محبوب نبی کی یہ پیاری مبارک حدیث مبارک کتاب کا واسطہ بخاری شریف کا واسطہ دیتے ہیں، اپنی رحمت سے اس مجلس میں ہماری بھی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی بخشش فرما، ہمارے بیوی بچوں کی بھی بخشش فرما، ہمارے دوست احباب کی بھی، ہمارے اکابر مشائخ کی بھی اللہ سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی بھی بخشش فرما۔ اپنے لاڈلے پیارے محبوب نبی کی امت، جس امت کے لیے تیرے نبی نے پتھر کھائے، جس امت کے لیے تیرے محبوب نے آنسو بہائے، جس امت کے لیے ساری ساری رات رو کے دعائیں مانگی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اللہ اس امت کی ساری امت کی بخشش فرما، اس امت کے ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے، اس امت کا بیڑا پار فرما دے، اس امت کے حال کے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ اس امت کے لیے یا باری تعالیٰ تیرے محبوب نے کتنی دعائیں مانگی ہیں، اس امت کے حال کے اوپر رحم فرما، امت کو ذلت کے گڑھوں سے نکال کے اوج ثریا پہ پہنچا دے، امت کو یہود و نصارہ کے راستے سے ہٹا کے اللہ اپنے محبوب کے راستے پہ چلا دے، امت کو ہدایت عطا فرما، امت کی بگڑی بنا، امت کی اصلاح فرما، اللہ اپنی رحمت سے امت کی تقدیر کو بدل دیجیے یا اللہ۔ آج ہر طرف سے امت ذبح ہو رہی ہے، اور کتنے عرصے سے کشمیر کی بیٹی یا اللہ ان کے اوپر پتہ نہیں اللہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے اللہ۔ تیرے محبوب کی امت مسلمان دنیا بھر میں پریشان ہیں، ظالم ان کے اوپر یا باری تعالیٰ ظلم کر رہے ہیں، ان کو زندہ میاں بوسینیا میں اور ان علاقوں میں اللہ مسلمانوں کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ تو مہربانی فرما، اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما، دین کا بول بالا فرما، اللہ اسلام کو بلند فرما، اللہ امت کو بھی پھر سے چمکا دے یا باری تعالی، اور دین حق کو غالب فرما دے، ادیان باطلہ کو مغلوب فرما دے، ساری دنیا کے کافروں کو بھی ہدایت عطا فرما دے اللہ۔ جہاں اپنے ان کو دنیا کی لاکھوں نعمتیں دی ہیں، ایمان کی دولت بھی عطا فرما دے، اگر اللہ جن کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے، جو ازلی بدبخت ہیں اللہ، جو تیرا نام مٹانا چاہتے ہیں، تیرے محبوب نبی کا نام مٹانا چاہتے ہیں، تیرے محبوب نبی کے کارٹون بناتے ہیں، جو تیرا کلمہ مٹانا چاہتے ہیں، تو ان کو مٹا دے اللہ، تو ان کو نام و نشان مٹا دے اللہ۔ اسلام کو غالب فرما اور امت مسلمہ کو دین کے اوپر استقامت عطا فرما یا باری تعالی۔ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی اللہ، اور ہمارے تبلیغی مراکز کی سب کی حفاظت فرما
یا اللہ دائیں بائیں آگے آگے پیچھے اے ہمارے رب اپنی رحمت سے پوری پوری حفاظت فرما رب العزت، جیسے آپ نے عادی نمرود میں ابراہیم خلیل اللہ کی حفاظت فرمائی، رب کریم جیسے آپ نے غار ثور میں اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، جیسے ابرہ کے ہاتھیوں کے لشکر سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اے ہمارے رب اپنی رحمت سے دجالی فتنوں سے، ہر قسم کے آفتوں بلاؤں سے، اپنے عذاب سے، ہر قسم کی تمام اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی بھی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمارے عزیز وقار والدین جو دوست احباب اللہ دنیا سے رخصت ہو کے آپ کے دربار میں پہنچ گئے، اپنی رحمت سے یا اللہ ان سب کی کامل بخشش فرما، جن کی بخشش آپ نے فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے رب العزت صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر باوضو کلمہ شریف پڑھتے ہوئے کامل ایمان کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما، آخری تمنا ہے ریاض الجنہ میں سجدے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، قیامت کے دن نبی رحمت علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما، آپ کی معیت میں جنت کا داخلہ نصیب فرما، رب العزت جنت میں ہمیں بلا حجاب اپنا دیدار نصیب فرما، جنت میں ہمیں بلا حجاب اپنا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرما، اللہ اس محنت کو اللہ تیرے بندے جو تشریف لائے ہیں اللہ پاک سب کے آنے کو قبول فرما، ایک ایک قدم کو قبول فرما، تو بڑا قدردان ہے، جو ایک قدم آتے ہیں تیری رحمت دو قدم آتی ہے، جو ایک بالشت آتے ہیں تیری طرف دو بالشت آتی ہے، تو بڑا قدردان ہے، اے باری تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، بخاری شریف کی برکت سے سب کی دلوں کی نیک حاجتوں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے بیوی بچوں کی، متعلقین کی انفرادی اجتماعی تمام حاجتوں ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، یا باری تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اپنی رحمت سے والدین کے لیے ان کے فرض ادا کرنا آسان فرما دے، اللہ ان کے نصیب اچھے فرما دے، باری تعالیٰ اپنی رحمت سے یا اللہ ہمارے اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے فیض کو مشرق و مغرب شمال و جنوب میں پہنچا، ہمیں ہمارے اکابر مشائخ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کے فیوض و برکات سے ہمیں بھی پوری امت کو منتفع فرما، فیض یاب فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نسبت اتحادی نصیب فرما، ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی یا باری تعالیٰ صحت میں عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے سروں کے اوپر ہمارے ان اکابر مشائخ کا سایہ تادیر عافیت کے ساتھ سلامت باکرامت فرما، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا باری تعالیٰ وہ تمام خیر برکت رحمتیں جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے طلب فرمائی ہیں، ہم بھی محتاج ہیں، مانگتے ہیں، ہمیں بھی اور ساری امت کو مرحمت فرما، اور جن شرور فتن سے نبی رحمت علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے رب العزت ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں بھی اور ساری امت کو پناہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے چہرہ پاک کے اس نور کے